السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ جہلم کو، حافی حضرات کو، معتدل افراد کو اور وہ لوگ جو 26 نومبر کا بے دردی سے انتظار کرتے ہیں۔ میں ذرا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے سفر میں شاہد بھی، گواہ بھی اور ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہوئے آن ریکارڈ دیتا ہوا آیا ہوں۔ آج سے 3-4 مہینے پہلے ہمارا قریشی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اولیاء اللہ کے حوالے سے جو کوئی گفتگو کرتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے، تو ایسا آدمی ہم سے بات کر لے، ہمارا چیلنج ہے وہ سامنے بیٹھے اور وہ جو چیزیں رکھتا ہے ہمیں دکھائے، ہم جو چیزیں اسے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، کم سے کم امت کو گمراہی کی طرف نہ نکالے۔ تو ہم نے پھر یہ بات ابھی کسی سے نہیں کی، خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ ویس ربانی صاحب پیشہ ورانہ انصاف یہ کہ اب آپ میرے پاس جیلم آئے کراچی سے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہاں کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور سب پھر بات وہاں سے بڑھے گی آگے۔ تو اس چیلنج کا جواب انہوں نے دیا، ہم آئے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا بیانیہ لیا، پھر مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کا بیانیہ لیا، پھر ان کا بیانیہ لیا، تو ہم جی گئے رل۔ ہم نے کہا بہت ہو گئی ہے، ہم نے پھر درخواست کی کہ جی آپ ایک دن خود ہی بیٹھ جائیں، چاہے کمرے میں بیٹھیں چاہے میدان میں بیٹھیں، مگر معاملہ طے کریں۔ عوام گمراہ ہو رہی ہے، کلپ چل رہا ہے، ویڈیو چل رہی ہے، وہ اس والے ادھر نعرے لگا رہے ہیں ادھر والے۔ میری درخواست پہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، نہ کبھی ٹائم پرٹیکولرلی مل سکا، نہ کبھی رضامندی، بہانے ہوتے رہے دونوں طرف سے، یعنی وزیر مفتی صاحب بھی مصروف تھے، وہ بھی مصروف تھے۔ میں نے آخر دل برداشتہ ہو کے 1-1.25 مہینے تقریباً کم و بیش 30 دن یا اس سے اوپر کا ٹائم رکھ کے میں نے کہا جی اتوار کا دن ہو، دن کا وقت ہو، کیونکہ پیچھے مفتی طارق مسعود صاحب حفظ اللہ تعالیٰ بھی آئے تھے جیلم، ان پہ یہ الزام لگا جی آپ رات کی تاریخی میں آئے اور اتوار کو نہیں آئے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 دن کا نہیں 1 مہینے اوپر کا نوٹس دے کے دونوں احباب سے درخواست کی کہ آپ دونوں بیٹھ جائیں، چاہے تنہائی میں بیٹھ جائیں، خلوت میں جلوت میں، مگر اس شان اولیاء کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں، دو بدو کریں، بالمشافہ کریں۔ مفتی صاحب مصروف تھے مگر انہوں نے کہا جی دین کا معاملہ ہے، ساری مصروفیت ایک طرف، محفلیں ایک طرف، پیغامات، پروگرام سب ایک طرف، آپ کی کال، آپ کی ڈیٹ، اس کا گھر، اس کی اکیڈمی، ہم جائیں گے۔ اور میں نے توقع رکھی کہ مفتی صاحب جس طرح سے جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی جیسا ان کا بیانیہ ہوتا ہے، بقول ان کے وہ منجی کے کاریگر ہیں، تو پھر میں نے کہا جی ہم بھی اپنی منجی لے آئیں گے کارخانے میں اور مفتی صاحب بھی کھڑی کر دیں گے لا کے، دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ 1 مہینے سے، حالانکہ یہ ایک ناچیز نے، آپ جیسے ایک صحافی نے ایک ڈیٹ دی تھی، لیکن دیکھیے اس ملک میں عام آدمی کی بھی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ جب اس نے کوئی تاریخ دی تو پوری دنیا میں وہ تاریخ 26 نومبر ایک قیامت بن کے ٹوٹی ہے۔ لوگ ہر پل ایک بات کہہ رہے ہیں جی 26 نومبر کا انتظار ہے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آخرکار جیلم اکیڈمی، جیلم میں 26 نومبر آ گئے، کیونکہ انجینئر صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، لہذا 26 تک قیامت سے پہلے ہی ہے نا، بیٹھ جانا بنتا تھا۔ مگر پھر وہی مایوسی، پھر وہی سلسلہ، پھر وہی نا امیدی، اور آخرکار ہم نے صبح سے رلتے ہوئے انتظار کیا کہ نہیں علی بھائی کسی طرح راضی ہو جائیں، کیونکہ وہ علمی مباحثہ کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے۔ ان کے آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو نظر آئے گا وہ علمی مباحثہ کر رہے ہیں، کر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے دولہا کے ساتھ۔ پھر جب وہ کہتے ہیں جی دولہا راضی نہیں، دلہن راضی نہیں، تو باراتی کیوں آ رہے ہیں؟ آج براتیوں کو بھی دیکھ لیا، قاضیوں کو بھی دیکھ لیا، وکیلوں کو بھی دیکھ لیا، گواہان کو بھی دیکھ لیا، اہلیہ نے جیلم کو بھی دیکھ لیا، اور آپ نے دولہا کی زیارت بھی کر لی ہوگی۔ آپ کی زیارت نہیں ہو سکی جی، مگر ایٹ لیسٹ عوام نے دیکھ لیا حقیقت جتنی ہو سکتی۔ میں کوئی فیصلہ دینے والا امپائر تو تھا نہیں، ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا ہے، افسوس ضرور ہوا ہے، کیونکہ ہم نے علی بھائی کے ساتھ پروگرام کیے تھے اور ہمیں لگتا تھا وہ منجی کا کاریگر ہے، ہم بڑی ساری منجیاں اس کے ساتھ ٹھکوانے کے لیے لاتے رہتے ہیں اور وہ فٹ ہوتی رہتی، مگر آج ہوا یہ ہے کہ جی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بات سچی ثابت ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس بات پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور۔ جب آپ میدان میں آتے ہیں، اچھا یہ بھی میں ایک بات بتاؤں، یہ تو شاید ناراض ہوں گے مفتیان کرام، مگر میرا کیا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں نا جی، میں نے کسی مسلک کو جواب نہیں دینا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی ادھر مت جائیں، دھمکی، خطرات، لوگ جیلم والے کیا کریں گے، آپ کراچی سے ہیں، کیا ہوگا راستے میں آجی پنجاب ڈی جی، یہ سب باتیں انہوں نے سنی۔ اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا جی ایسا نہ ہو کہ ہم کیوں جائیں وہاں جا کے انجینئر صاحب المدد یا پولیس کہتے تو کیا کریں گے۔ دیکھیے جی المدد یا پولیس کو آپ ادھر رکھیے، یہ یا علی مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا اللہ مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے، کھڑے ہو گئے آگے۔ میں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں آج، بس یہ 26 نومبر ہو گئی، حقیقت آپ کے سامنے، آج کے بعد اب فلسطین کی گفتگو کیجیے گا، اس کو ضرورت ہے ہماری گفتگو کی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، 2 چیزیں صرف درخواست ہے، علی بھائی سے درخواست ہے، آج کے بعد کسی مسلک، کسی شخصیت، کسی مقدس ہستی کے اوپر تنقید، تانا، اعتراض، گالی گلوچ نہیں کیجیے گا، تکفیر نہیں کیجیے گا، اور اگر کیجیے گا تو 26 نومبر کو یاد رکھیے گا، یہ چہرہ مبارک یاد رکھیے گا، اور پھر بیٹھنے کی ہمت اور حوصلہ کیجیے گا کہ جی میں کچھ ثابت کر سکوں۔ اور ایک بات جو میں ساتھ میں لازمی کہوں گا وہ یہ ہے، خدا کی قسم آج نتیجہ جو آیا ہے نا میرے پاس وہ یہ ہے، اپنی نسلوں کو علی علی سکھاؤ۔
اپنے بچوں کو حیدر حیدر سکھاؤ، کیونکہ بڑے بڑے لوگ باتیں کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، صرف علی والا ہے جو میدان تک پہنچتے ہیں.